آج میں صبا ملک کے ساتھ موجود ہوں جن کی عمر 18 سال ہے، لیکن وہ ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہیں جس کا علاج پاکستان میں ممکن نہیں ہے۔ وہ جس پوزیشن میں آپ کو نظر آ رہی ہیں اسی پوزیشن میں رہتی ہیں۔ میں نے زندگی میں بہت زیادہ تکلیفیں برداشت کی ہیں، ابھی بیٹھ بھی نہیں سکتی، لیٹی رہتی ہوں، اسی طرح کروٹ بھی نہیں بدل سکتی۔ کیا پاکستان میں اس کا علاج نہیں ہے؟ اس بیماری کا ادھر کوئی علاج نہیں ہے۔ میری امی گھر میں میری مرہم پٹی کرتی ہیں۔ اس کے حوالے سے آپ سے کسی نے رابطہ کیا؟ پاکستان سے باہر علاج ممکن ہے میری بیماری رک سکتی ہے وہاں پہ۔ آپ صرف اس پوزیشن میں لیٹی ہوئی ہیں، لیکن آپ پینٹنگز بھی بناتی ہیں، آپ نے وہ پینٹنگز کہاں سے سیکھی ہیں؟ بچپن سے مجھے کلرز بہت پسند تھے، جس کی وجہ سے پھر میں نے پینٹنگ کرنا شروع کر دی۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے اللہ سے شکوہ کیا ہو کہ میں ایسی کیوں، یا کبھی آپ مایوس ہوئی ہوں؟ گیٹ ٹوگیدر پہ جاتے ہیں، آؤٹنگ پہ جاتے ہیں، تب بہت زیادہ احساس ہوتا ہے کہ اگر میں بھی ٹھیک ہوتی تو ان کے ساتھ ابھی میں بھی زندگی اپنی انجوائے کر رہی ہوتی۔ السلام علیکم ناظرین، چینل 9 کے ساتھ میں ہوں رمشا جبیل۔ آج میں ایک ایسی کہانی کے ساتھ موجود ہوں جس کو سن کر آپ کی آنکھیں نم بھی ہوں گی اور آپ موٹیویٹ بھی ہوں گے۔ آج میں صبا ملک کے ساتھ موجود ہوں جن کی عمر 18 سال ہے، لیکن وہ ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہیں جس کا علاج پاکستان میں ممکن نہیں ہے۔ صبا ملک کو ایک ایسی ہڈیوں کی بیماری ہے کہ پہلے وہ چل پھر سکتی تھیں، لیکن پھر وہ صرف بیٹھ سکتی تھیں، اس کے بعد وہ صرف لیٹ سکتی تھیں، اور اس کے بعد وہ آپ کروٹ بھی نہیں لے سکتی۔ وہ جس پوزیشن میں آپ کو نظر آ رہی ہیں اسی پوزیشن میں رہتی ہیں، لیکن اس کے باوجود صبا اتنی ٹیلنٹڈ ہیں کہ وہ پینٹنگز کرتی ہیں۔ انہوں نے گھر میں پرندے پال رکھے ہیں اور اپنا انہوں نے ایک لان بھی بنایا ہوا ہے۔ صبا اتنی پرعزم کیسے، ہم یہ سٹوری صبا سے ہی جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ صبا آپ اتنی پرعزم، اتنی موٹیویٹڈ کیسے ہیں؟ میں نے زندگی میں بہت زیادہ تکلیفیں برداشت کی ہیں، درد برداشت کی ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بھی مجھے اتنی ہمت دے دیا ہے کہ میں اب پازیٹیو رہتی ہوں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ بیماری کا آغاز کیسے ہوا اور یہ کیا بیماری ہے؟ میں بچپن میں 1 سال کی تھی تب مجھے یہ بیماری ہوئی، اور مجھے ہڈیوں کی بیماری ہے۔ بچپن میں چل پھر سکتی تھی تھوڑی بہت تھی، کسی چیز کا سہارا لے کے، ابھی پھر میں بیٹھنے پہ آ گئی، پھر میں ابھی بیٹھ بھی نہیں سکتی، لیٹی رہتی ہوں، اسی طرح کروٹ بھی نہیں بدل سکتی۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ یہ بیماری اور زیادہ ہی ہوتی جا رہی ہے۔ تو اب تک اس کا علاج کیوں نہیں ہو سکا؟ کیا پاکستان میں اس کا علاج نہیں ہے؟ جو ہمارے قریبی ہاسپٹل ہیں، تمام ہاسپٹل میں میرے پاپا مجھے لے کے گئے ہوئے ہیں، میرا چیک اپ کروایا ہوا ہے، کافی عرصے تک علاج بھی میرا ہوتا رہا ہے۔ 2-3 دفعہ میرے پوری جسم کو پلسٹر بھی ہوا ہے۔ تو اب انہوں نے کرتے کرتے علاج پھر بولا ہے کہ اس بیماری کا ادھر کوئی علاج نہیں ہے، تو لہٰذا مہینے میں 2-3 دفعہ مجھے فریکچر بھی آ جاتے ہیں۔ میرے ابو پھر مجھے ہاسپٹل لے کے جاتے تھے، تو پھر ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ آپ بچی کو نہ لایا کریں، اس کو اتنی زیادہ تکلیف ہے، تو آپ اتنے دور سے آتے ہیں، الٹا اس کو اور زیادہ تکلیف ہوگی، تو انہوں نے منع کر دیا۔ تو تب سے لے کے اب تک میری امی گھر میں میری مرہم پٹی کرتی ہیں، وہی پٹی لگاتی ہیں، تو بس ابھی تک چل رہا ہے۔ تو کیا پاکستان سے باہر اس کا علاج ممکن ہے، اور اس کے حوالے سے آپ سے کسی نے رابطہ کیا؟ پاکستان سے باہر علاج ممکن ہے میری بیماری رک سکتی ہے وہاں پہ۔ ایسے سوشل میڈیا سے ہی کسی انکل نے میرے سے رابطہ کیا تھا، تو آسٹریلیا سے، اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ کا علاج ہو سکتا ہے، تو انہوں نے میری رپورٹیں وغیرہ بھی بنوائی علاج کی، اور انہوں نے کہا کہ آپ کی ہڈیوں میں جان ہے لیکن طاقت نہیں ہے۔ تو پھر انہوں نے میرا علاج کرنے کا وعدہ بھی کیا، باہر چلے گئے واپس آسٹریلیا میں، لیکن وہ کسی بیماری میں مبتلا تھے، تو وہاں پہ جا کے ان کو ہارٹ اٹیک ہوا تو ڈیتھ ہوگی، تو ابھی تک کوئی علاج نہیں ہوا۔ وہ واحد ہی انسان تھے جنہوں نے میرے سے پرومس کیا تھا علاج کا، اور اس کے بعد ابھی تک کسی قسم کی کوئی علاج کے بارے سے مدد نہیں ہوئی میری۔ آپ نے مجھے بتایا کہ ڈاکٹرز نے آپ کے پیرنٹس کو منع کر دیا لانے سے، تو اس کے بعد آپ کوئی ہڈی ٹوٹتی ہے تو اس کا کون علاج کرتا ہے؟ گھر میں میری امی ہی مرہم پٹی کرتی ہیں، علاج کرتی ہیں، تو کافی عرصہ ہو گیا ہے، اب وہی مجھے پٹی لگاتی ہیں، کہیں سے بھی میری ہڈی فریکچر ہو جاتی ہے، ٹھیس لگ جاتی ہے، تو وہی کرتی ہیں گھر میں۔ اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ صرف اس پوزیشن میں لیٹی ہوئی ہیں، لیکن آپ پینٹنگز بھی بناتی ہیں، آپ نے وہ پینٹنگز کہاں سے سیکھی ہیں؟ میں نے پینٹنگس کہیں سے بھی نہیں سیکھی، خود ہی سے مجھے پینٹنگ کا شوق پیدا ہوا، کلرز کا،
بچپن سے مجھے کلرز بہت پسند تھے، جس کی وجہ سے پھر میں نے پینٹنگ کرنا شروع کر دی. اور پھر میں پیپر پہ بچپن میں کرتی تھی. اس کی کرتے کرتے پھر میں نے اس کو میڈیا پہ لگایا، سوشل میڈیا میں. تو وہاں سے رفت میڈم نے وہاں سے میرے سے رابطہ کیا، میری سپورٹ کی اور مجھے کلرز پرووائڈ کیے پروفیشنلی اور کینوس پرووائڈ کیے. تو پھر میں نے وہاں سے ابھی میں نے پراپر پینٹنگ کا اسٹارٹ کر دیا ہے، کام کرتی ہوں. آپ کی جو میں پینٹنگس دیکھ رہی تھی اس میں سمندر ہیں، پہاڑ ہیں، آپ تو صرف گھر میں ہوتی ہیں، تو آپ نے یہ سب کچھ کہاں سے سیکھا ہے؟ کیسے بنا لیتی ہیں؟ امیجن کر کے یا کہیں سے دیکھ کے؟ میں پینٹنگز بناتی ہوں، شوق ہے مجھے. تو باقی جن جگہ پہ میں نہیں جا سکتی وہ مجھے زیادہ شوق ہوتا ہے کہ میں وہی چیز بناؤں، وہ میں اپنی آنکھوں کے آگے تصور کروں. اور پھر میں نے آہستہ آہستہ جب میں بناتی ہوں تو پھر مجھے اور زیادہ خیال آتے ہیں. باقی میں یوٹیوب سے بھی آئیڈیاز لیتی ہوں اس حوالے سے. کیا لوگ بھی آپ سے پینٹنگس بنواتے ہیں؟ ابھی الحمدللہ ابھی کچھ عرصہ ہوا ہے مجھے آرڈر آنا شروع ہو گئے ہیں پروفیشنلی. آرڈر آتے ہیں تو پھر میں بناتی ہوں. آپ اتنی موٹیویٹڈ ہیں، لیکن کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے اللہ سے شکوہ کیا ہو کہ میں ایسی کیوں، یا کبھی آپ مایوس ہوئی ہوں؟ کبھی جب اکیلی ہوتی ہوں، بہن بھائی اسکول چلے جاتے ہیں سب لوگ، اور گیٹ ٹوگیدر پہ جاتے ہیں، آؤٹنگ پہ جاتے ہیں، تب بہت زیادہ احساس ہوتا ہے کہ اگر میں بھی ٹھیک ہوتی تو ان کے ساتھ ابھی میں بھی زندگی اپنی انجوائے کر رہی ہوتی. لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے کافی زیادہ ہمت دی ہے اور میں یہ سب کچھ برداشت کر رہی ہوں. آپ نے گھر میں پودے لگائے ہوئے ہیں، پرندے پالے ہوئے ہیں، تو یہ سب آپ کا شوق ہے؟ جی یہ میرا شوق ہے بہت زیادہ. مجھے گرینری بہت پسند ہے، پرندے بہت پسند ہیں. تو میں نے اپنی امی ابو کو بولا ہے تو وہ جو بھی میرا شوق ہوتا ہے، میری چھوٹی موٹی خواہشات ہوتی ہیں، میرے ابو پوری کوشش کرتے ہیں کہ ان کو پورا کر سکے. تو اس کا مطلب ہے کہ گھر میں سے آپ کی سنی جاتی ہے؟ جی ہاں، جو بھی اچھی بات ہوتی ہے تو وہ میرے ابو میری مانتے ہیں. اگر آپ بالکل ٹھیک ہوتی ہیں، آپ پڑھ رہی ہوتی ہیں، تو آپ کیا بنتی پھر؟ اگر میں ٹھیک ہوتی تو فرسٹ آف آل تو میں ابھی اسٹڈی کر رہی ہوتی، اپنی پڑھائی کمپلیٹ کرتی، وہ اس کا مجھے بہت شوق ہے. اور جہاں تک میرا خیال جاتا ہے کہ میں ایک آرٹسٹ ہی ہوتی، کلر رنگوں سے ہی کھیل رہی ہوتی اور اپنی اس شوق کو، اپنے کام کو اچھے طریقے سے سر انجام کرتی. اچھا صاحبہ، مجھے یہ بتائیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو معذور ہوتے ہیں، اس کو مجبوری بنا لیتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں، پاکستان کا نام بدنام کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو آپ کیا پیغام دیں گی؟ ایسے لوگوں کو میں یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ اپنا جو بھی ان کا ٹیلنٹ ہے اس کو سب سے زیادہ سپورٹ کریں. وہ اپنی خود ہی سپورٹ کریں گے تو ہی ان کو ان کا کوئی کام بن سکے گا. نہیں کسی سے امید مت رکھیں، کیونکہ یہاں پہ وہ دور ہے کہ مشکل سے ہی انسان اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے. لہٰذا وہ بس کبھی بھی ہمت نہ ہاریں اور جو بھی ان کا ہنر ہے، ٹیلنٹ ہے، اس کو وہ آگے لے کے جائیں. آخری سوال کہ آپ کیا چاہتی ہیں؟ آپ کی پینٹنگس لوگ خریدیں، آپ کا علاج کروا دیں، یا آپ کی کوئی خواہش جو آپ لوگوں سے کرنا چاہیں؟ فرسٹ آف آل تو میں یہ چاہتی ہوں کہ میرا علاج ہو. کہیں بھی اگر باہر سے کوئی بھی انسان باعث ستار دیکھ رہا ہے تو وہ میرا علاج کروا دیں. سیکنڈ نمبر پہ میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے کام کے حوالے سے، میرے آرٹس کے کام کے حوالے سے سب سے زیادہ میری سپورٹ ہو. کہیں بھی میری پینٹنگ اگر سیل ہو رہی ہیں تو وہ کروائیں. باقی اپنے فرینڈس کو گفٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کریں. میں اپنی پینٹنگ سیل کرتی ہوں، آرڈر پہ بھی میں پینٹنگس کرتی ہوں، اور باقی وہ مجھ سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں. میرا یوٹیوب چینل ہے صبا آرٹ اسپیشل پرسن، اور انسٹاگرام بھی ہے، ٹک ٹاک بھی ہے. ان چیزوں سے وہ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں. یہ تھی صبا کی کہانی. صبا کی کہانی جان کر آپ کو کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا.